بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، زاد مسلم شریعہ ہیلپ لائن کی طرف سے آپ کے مختلف مسائل کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ آپ کا بھی اپنا کوئی دینی مسئلہ ہو تو اسکرین پر نظر آنے والے اس نمبر پر وائس یا ٹیکسٹ میسج کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ آج کا سوال ہمارے ایک کشمیر سے تعلق رکھنے والے بھائی نے پوچھا ہے، ازواج مطہرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دوسرا نکاح کیوں نہیں فرمایا؟ کیا دوسرا نکاح کرنا ان کے لیے ناجائز تھا، جبکہ دوسری عورتوں کو شوہر کے انتقال کے بعد دوسری شادی کرنے کی اجازت ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اس سلسلے میں جو جواب ہے وہ خود قرآن پاک میں ذکر کر دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں، اور اس کی تفسیر میں دو باتیں خاص طور سے مفسرین کرام نے لکھی ہیں۔ ماں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ماں ہونے کی جو حیثیت ازواج مطہرات کو دی گئی ہے اس کی کیا تفسیر کی جا سکتی؟ اس سلسلے میں پہلی بات جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے لیے اپنی ماؤں کا، اپنی سگی ماؤں کا احترام کرنا ضروری ہے، ان کی ریسپیکٹ کرنا ضروری ہے، ان کا ادب کرنا ضروری ہے، ایسے ہی ازواج مطہرات کی امہات المومنین کی ریسپیکٹ کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ ایک مطلب۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے، دوسری تفسیر، دوسری بات یہ ذکر کی گئی ہے، جیسے کسی بھی مسلمان کے لیے اپنی سگی ماں سے نکاح کرنا، شادی کرنا جائز نہیں ہے، ایسے ہی یہ جو ازواج مطہرات ہیں یہ بھی چونکہ ایمان والوں کی مائیں ہیں، اس لیے ان سے بھی نکاح کرنا، ان سے بھی شادی کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ سورۃ الاحزاب کی اس آیت میں یہ بات کلیئر کر دی گئی۔ ایک اور آیت ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53، اس آیت میں بھی باضابطہ ایمان والوں کو صاف طور پر حکم دیا گیا، وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اے ایمان والو تم کبھی ان کی ازواج مطہرات سے نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ دو آیتیں بالکل کلیئر ہیں، بات بالکل صاف ہے کہ جو ازواج مطہرات ہیں وہ ہمارے لیے، ایمان والوں کے لیے ماؤں کی حیثیت رکھتی ہیں، ہمارے لیے ان کا درجہ وہی ہے جو ہماری ماں کا درجہ ہے۔ جیسے ماں سے نکاح کرنا، شادی کرنا جائز نہیں ہے، ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی ان کی وہ حیثیت ماں ہونے کی باقی ہے، اس لیے ان سے نکاح درست نہیں ہے، اس لیے ان سے کسی بھی ایمان والے کا شادی کرنا درست نہیں۔ اس سلسلے میں ایک اور بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ بہت ساری صحیح روایتوں میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں باحیات ہیں۔ جیسے ایک روایت ہے ابو داود کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ جمعے کے دن میرے اوپر درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود میرے پاس پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ تو مٹی میں مل چکے ہوں گے، ہمارا درود آپ کے پاس کیسے پہنچایا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ رب العزت نے زمین کے اوپر اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے مبارک جسموں کو کھا لے، یعنی انبیاء کے مبارک جسم مٹی میں نہیں مل سکتے، وہ بالکل صحیح سالم رہتے ہیں، وہ زندہ لوگوں کی طرح باحیات رہتے ہیں،
زندہ رہتے ہیں۔ ایسے ہی ایک روایت نسائی شریف کی صحیح روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ارشاد فرمائی کہ جب معراج کے موقع پر مجھے آسمانوں کی طرف لے جایا جا رہا تھا، اس موقع پر میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح روایت ہے، اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں باحیات ہیں۔ اس سلسلے میں بہت سارے بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موجود ہے۔ علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ مختلف دلائل کے ساتھ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قبر مبارک میں باحیات ہونے کو ثابت کیا گیا۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں باحیات ہیں۔ تو یہ جواب دیا جا سکتا ہے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات آپ کے نکاح سے نکلی ہی نہیں ہیں۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات حضور کے وصال کے باوجود، حضور کی وفات کے باوجود نکاح سے نکلی ہی نہیں ہیں، تو پھر ازواج مطہرات کا کسی اور سے نکاح کرنا، کسی اور سے شادی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ یہ مختلف دلائل ہیں، مختلف اس کے جوابات ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ازواج مطہرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے باوجود، وفات کے باوجود نکاح کسی اور سے نہیں فرمایا۔